حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس شخص نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی نماز اس کی ناقص ہے۔ میرا بھائی یہ 100 دفعہ تو میں عرض کر چکا ہوں، مجھے آپ حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے۔ آپ مجھے وہ نماز بتاؤ جس میں فاتحہ نہیں ہے۔ اگر فاتحہ نہیں ہے نماز نہیں ہے، اگر فاتحہ ہے لیکن فرق یہ ہے کہ امام نے پڑھی ہے ہم نے نہیں پڑھی، تو نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا۔ فرق یہ ہوا کہ امام نے پڑھی اور ہم نے نہیں پڑھی۔ ہم نے کیوں نہیں پڑھی کہ ہمیں اسی نبی نے حکم دیا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو چپ رہو۔ ہمیں اسی پیغمبر نے حکم دیا اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو آپ کہو آمین۔ تو معلوم ہوا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا وظیفہ ہے، ہمارا وظیفہ تو آمین کہنا ہے۔ اسی نبی نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہے امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اللہ کے بندے ایک حدیث پڑھ لیتے ہو اور باقی حدیثیں، یہی تو مشکل ہے۔ یہ تو وہی مسئلہ ہو گیا نا کہ ایک آدمی کھجور پر کھجوریں چننے کے لیے رسا ڈال کے چڑھ گیا، کھجور بڑی لمبی تھی۔ اب جب اوپر چڑھ گیا تو ڈر کے مارے وہ رسا بھی گر گیا اس کا، اب اس کو کھجور کو پکڑ کے کھڑا ہوا ہے، وہاں چیخ رہا ہے بھی مجھے اتارو۔ وہاں جب بستی والے اکٹھے ہونے کا یار یہ تمہارا ہمارا کام نہیں ہے، اپنے سردار کو بلاؤ، وہ سمجھتے ہیں۔ سردار کو بلایا، انہوں نے کہا ایسا کرو کہ کوئی زور سے رسا پھینکے اور اس کو کہو کہ وہ رسا اپنی کمر میں باندھ لے۔ کسی نے رسا پھینکا، اس نے باندھنے کا اب کھینچو، کھینچا تو گردن ٹوٹ گئی اس کی۔ انہوں نے کہا سردار صاحب اچھا تم نے عمل کیا۔ انہوں نے کہا یار ایسے کئی دفعہ ہم نے کنویں سے لوگ نکالے ہیں۔ تو اس نے کنویں کی گہرائی اور اس کی اونچائی میں فرق نہیں کیا۔ یہی تمہارا حال ہے کہ ایک حدیث پڑھنے کے بعد دوسری حدیث کو پڑھتے ہی نہیں ہو، غور ہی نہیں کرتے ہو۔ اب دیکھو نا جی، مثلاً آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر امام ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں کوئی ایسی صورت پڑھے جس میں سجدہ ہو، امام سجدہ تلاوت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ ہم کھڑے رہیں گے یا کریں گے؟ کیوں؟ نہ ہم نے پڑھا ہے نہ سنا ہے، ہم کیوں کریں؟ بھئی ہم نے نہ تو سنا کیا پڑھا ہے امام نے، نہ ہم نے خود پڑھا، سجدہ کیوں؟ معلوم ہوا کہ امام کا پڑھنا ہمارا پڑھنا۔ اسی طرح اگر امام سے غلطی ہو جائے اور سجدہ سہو کرے، ہم سجدہ سہو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہم نے تو غلطی کی نہیں، ہم کیوں کریں؟ تو اس کی غلطی ہماری غلطی بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہے کہ بات کیا اللہ عالم صحیح ہے یا غلط ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج پہ آئے تو بڑے بڑے ائمہ آئے ہوئے تھے، سب اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا امام صاحب آپ کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے، لیکن ہمیں آپ سے ایک شکایت ہے مسئلہ فاتحہ پر۔ ہم اس مسئلے پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی تم کہتے ہو کہ فاتحہ مقتدی نہ پڑھو۔ اب میں دیکھو بات سنو، تم 5-6 آدمی ہو، میں کس کس سے بات کروں؟ پہلے فیصلہ کر لو، ایک کو بڑا بناؤ اور وہ میرے ساتھ مناظرہ کرے۔ وہ جیت گیا تم سب جیت گئے، وہ ہار گیا تم سب ہار گئے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، اگر آدمی 6 آدمی سے بات نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہتے ہیں شاید کہ امام اوزاعی کو بڑا بنایا۔ تو جب یہ بات طے ہوگی تو ہم نے فرمایا کہ تم تو مناظرہ پہلے ہی ہار گئے ہو، مناظرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ایک کی فتح سب کی فتح ہے، ایک کی شکست سب کی شکست ہے، تو ایک کی فاتحہ سب کی فاتحہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر تم تو مناظرہ ہار گئے، مناظرہ کس بات کا کروں میں؟ اس لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں بغض نہیں تھا۔ آج کل بغض آ گیا، یہ حنفی ہے، شافعی ہے، یہ بڑا ظلم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ اللہ نے ابو حنیفہ کو اتنا عقل دیا ہے، اگر اس ستون کے بارے میں بھی وہ کہہ دیں نا کہ یہ سونے کا ہے تو ثابت کر دیں، اتنا اللہ نے ان کو دلائل دی ہے، عقل دیا ہے۔ تو بہرحال جھگڑا نہ کیا کرو، حنفی مسلک میں فاتحہ امام کے پیچھے نہیں ہے۔